بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں۔ کسے معلوم تھا کہ شام کے ایک چھوٹے سے قصبے دارا کے ایک اسکول کے لکھی ہوئی بچے کی ایک تحریر سے جنم لینے والا قضیہ کتنا طول کھینچ جائے گا۔ تاحال اب اس وقت جو شام کی سرزمین میں انقلاب برپا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق اور اسرار ہوں گے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ ہر آدمی اپنے طور پہ اس انقلاب کو اپنی ایک نظر سے دیکھ رہا ہے، لیکن جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ حق اور سچ ہے اور وہ ہو کر رہے گی۔ اور ان باتوں میں سے شام کے متعلق جو ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے آخری دور کے اعتبار سے، وہ بات یہ ہے کہ عنقریب ملک شام کی یہ سرزمین مسلمانوں کا مرکز اور ہیڈ کوارٹر بنے گی، اور اس کی بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام الغوطہ کو مخصوص کر کے بتایا کہ الملحمۃ العظمیٰ جو ایک بڑی جنگ کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس میں الغوطہ جو شام کے شہر دمشق کے اندر ایک مقام ہے، وہاں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، مسلمانوں کا خیمہ ادھر لگے گا۔ تو امام مہدی جس کے سب منتظر ہے، یعنی اہل تشیع بھی اور اہل سنت بھی، تو یہ جو شیعہ سنی کا اختلاف ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے اختتام اور انجماد کو پہنچے گا جب امام مہدی ظاہر ہوں گے، یا امام مہدی کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ظہور فرمائیں گے، تو یہ معاملہ فرقہ واریت والا بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس سے پہلے تو یہ معاملہ صاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ الغوطہ یہ دمشق میں ایک مقام ہے، اور یہ بہت سرسبز اور زرخیز مقام ہے۔ یہاں کی سرسبزی اور زرخیزی چونکہ شام کے اندر مسلسل جنگ و جدال کا بازار گرم رہا، اس وجہ سے اس نے یہاں کی سرسبزی اور شادابی کو بھی کھا لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کو اس طرف جمع فرمائیں گے، اور جب امام مہدی دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے اور مسلمانوں کی کمان سنبھالیں گے اور مغرب سے ایک خون ریز جنگ ہوگی، تو اس وقت جو مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر اور مرکز ہوگا وہ شام ہوگا۔ اور شام، جب ہم شام کہتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شام کہا جاتا تھا تو یہ ایک چھوٹا سا ایریا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی مملکت تھی جو موجودہ دنیا کے اندر لبنان، اردن اور اس کے علاوہ موجودہ شام اور فلسطین، یہ پورا ایک ایریا، یہ پوری ساری مملکتوں کا مجموعہ یہ شام کہلاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھے ایمان پر، اور ہم کو ثابت قدم رکھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، کیونکہ جو دین پر ثابت قدم رہے گا وہی اس وقت کچھ مسلمانوں کے کام آ سکے گا، ورنہ اکثر لوگ تو اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوں گے، اور بہت سارے لوگ چونکہ فرقہ واریت کا شکار ہو کر ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔